بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بڑی مختصر، مجھے نہیں پتا آپ کب سے بیٹھے ہیں، پر اتنا پتا ہے کہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے غالباً حسن صاحب نام حسن صاحب، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ میں ویسے ایک بات یہ بتا دوں کہ جدید ٹیکنالوجی کا جو سارا نظام ہے یہ یورپ کا نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ ڈال دی گئی ہے کہ یہ جتنا بھی جدید کام ہے، موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ باقی جتنی بھی چیزیں نئی ہیں، کمپیوٹر ہے، یہ سب کو ایجاد کرنے والا گورا ہے۔ حالانکہ ان کا تو سبجیکٹ ہی یہ ہے، وہ زیادہ اس پر جانتے ہیں۔ میں نے تو تاریخ میں یہ چیزیں پڑھی، یا اقبال کو پڑھا تو اقبال نے یہ کہا تھا، وہ کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھتا ہوں کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہ ساری کتابیں وہ ہیں، ابن الحیثم کو دیکھ لیں، البیرونی کو دیکھ لیں، ارسطو کو دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے جتنے بھی سائنسدان تھے یہ سارے مسلمان تھے۔ میں اس حوالے سے صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے تمام لوگ اسی ماحول میں پڑے ہیں کہ جب سادہ ماحول ہوا کرتا تھا اور جس کو سبق نہ آتا اس کو چھڑی کے ساتھ مارا جاتا تھا۔ ویسے علم کی ایک تعریف یہ بھی ہے، علم زمانے کے لحاظ کے ساتھ اس کی تعریف بدلتی جاتی ہے۔ ایجوکیشن کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، علم کے ذرائع مختلف ہیں، زمانے کے لحاظ سے اس کی کیفیات بدلتی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جو سبق نہ سناتا اس کو مارا جاتا، پتہ نہیں استاد کس طرح مارا کرتے تھے۔ لیکن اب جدید دور کے اندر یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا جس کو پہلے مارا جاتا تھا، ڈانٹا جاتا تھا، اب نئے طریقے آ چکے ہیں۔ وہ بغیر مار کے بچہ جو پہلے مار کے ساتھ یاد کیا کرتا تھا اب وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے۔ میرا بیٹا یہاں پڑھ رہا ہے، میں نے کیونکہ جب سبق ملا نا تو ایک عربی کے اندر خطبہ تھا اور دعائیں تھی عربی کے اندر، تو مجھے نہیں پتا، میں نے ان کا ماحول نہیں دیکھا ویسے اندر سے کہ پڑھاتے کیسے ہیں، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد آ کر اس نے سیم اسی طرح سنا دیا جس طرح وہ خطبہ تھا۔ بہرحال یہ بڑا ایک اچھا، میں تو اکثر بیشتر جہاں بیٹھتا ہوں تو کسی نے کہنا ہونا کہ میں نے بچے کو داخل کروانا ہے، میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیں۔ بچے کی دینی لحاظ سے بھی بہترین تربیت ہوتی ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور اب جو انہوں نے ایک جدید سسٹم شروع کیا ہے، بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جدید جو ٹیکنالوجی اس کو حاصل کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جب ہم قرآن پڑھتے تھے نا، میں قرآن کی بات لے لیتا ہوں، صاحب نے بھی بڑی اچھی قرآن کے حوالے سے باتیں کی۔ اب پہلے پورے کا پورا قرآن جو تھے ہم اس کو تراشتے تھے، کھودتے تھے، ایک صفحہ، ایک سطر کو۔ اب ٹیکنالوجی کی دور میں یہ ہو چکا ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں، اس کے متعلقہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، بلکہ جس مسئلے کو بھی آپ ڈھونڈنا چاہیں وہ سارے کے سارے آپ کو مل سکتے ہیں، ایک کلک کریں۔ میں بذات خود یہ کہا کرتا ہوں کہ اس بات کو کبھی بھی آپ معیوب نہ سمجھیں کہ جدید دور میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں یہ تو بڑے حالات خراب ہیں، یہ ہو جائیں گے۔ ان ساری چیزوں کو، یہ سامنے جو تصویر لگی ہے یہ ڈاکٹر قدیر کی، اللہ اس کی قبر پر لاکھ تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر جدید ٹیکنالوجی اس نے استعمال نہ کی ہوتی آج ہم پاکستانی محفوظ نہ ہوتے۔ ہم بعض چیزوں میں تو بڑا فخر کرتے ہیں لیکن بعض چیزوں میں کیڑے نکالتے ہیں۔ ہاں، استعمال بعض چیزوں کا جو غلط کیا جاتا ہے وہ تو ویسے ہی غلط ہے، وہ تو ہر معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جتنے بھی دوست جنہوں نے AITS کے زیر اہتمام اور سربلند سکول سسٹم کے اشتراک سے آج کا جو یہ پروگرام رکھا گیا، میرے خیال سے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی اگر ہو جاتے مزید وہ بھی ایک بڑا اہم تھا کیونکہ ورکنگ ڈے تھا۔ ویسے میں سر ایک بات کر دوں،
میں زیادہ قائل اس لیے خواتین کا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ خطاب کیا کرتے تھے اور عورتوں کو حضور 2 مرتبہ خطاب کیا کرتے تھے. اس لیے گھر کے ماحول کو لے کے چلنے والی عورت ہوتی ہے. حضور نے اس لیے فرمایا کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. یہاں سے بچے کو جو درس ملے گا نا وہ بچہ آگے جا کے وہی بہترین کر سکے گا. تو آپ لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی تو یہ ادارے کے لیے بھی آئے. مگر نہ بڑے بڑے ہمارے اسلاف اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی تھی لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. یورپ نے اپنا لی تو اب ساری دنیا میں ہم مسلمان وہی طریقے اپنا رہے ہیں. میں ویسے ایجوکیشن بھی پڑھا رہا ہوں, مطالعہ بھی اور طریقے اسلام بھی. آج ہی میں پڑھا رہا تھا, آج ہی, کیونکہ میرے پاس تو باتیں بڑی ہیں, علماء جو ہوتے ہیں بڑی بڑی لمبی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کی تنگ دامانی کا بھی مجھے خیال ہے کہ سب سے پہلے جو یہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کام شروع ہوا تھا نا حضرت, یہ خط و خطابت کا بھی اور ڈاک کا نظام اور جدید ٹیکنالوجی میں سے کچھ چیزیں یہ بنو عباس کے دور میں ہوئی تھی. آج ہی میں پڑھا کے آیا ہوں. یہ سر کی کال آ رہی تھی, میں اٹھا نہیں سکا, پھر یہاں آیا تو میں نے ان سے بولا تو ویسے ہی مجھے بھی بھول گیا تھا کہ آپ نے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے. تو آج ہی میں نے لیکچر دیا کہ جدید جو سامان تیار کرنے کا سسٹم بنایا نا وہ بنو عباس کے دور میں بنا تھا. اور یہ عام طور پہ دیکھیں کہ ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپ نے ایسے کیا, یورپ نے ایسے کیا, فلاں کیا, اولڈ ہاؤس بنائے یورپ نے, یہ بچوں کے لیے انتظام یورپ کرتا ہے, ماں کے لیے پیسوں کا انتظام یورپ کرتا ہے. حالانکہ یہ ساری دنیا کا جتنا بھی نظام ہے نا یہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بنا تھا. چاہے 60 سال کا جو بھی بندہ ہو جاتا نا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کا وظیفہ مقرر کر دیتے. پولیس کا نظام انہوں نے بنایا, بارڈر مینجمنٹ کا نظام انہوں نے بنایا, فوج کا نظام انہوں نے بنایا, ریاست کا نظام, بہترین عدلیہ کا نظام انہوں نے بنایا. بہرحال وہ اقبال کی بات, وہ کتابیں اپنے آبا کی, جب دیکھتا ہوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ادارہ جس لگن کے ساتھ, میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ کوئی ادارہ پیسے نہیں کماتا, کماتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی فکر کوئی ادارے کا سربراہ نہیں کرتا جتنی یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ نہیں کہ میرے ہمسائے ہیں یا میرے نمازی ہیں, یہ حقیقت ہے. جب بھی میرے ساتھ کبھی ان کی بات ہونا وہ کہتے ہیں سر کوئی مشورہ دے کہ بچوں کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے, بچوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. مگر لوگ تو کہتے ہیں بھائی پیسہ آنا چاہیے, مال آنا چاہیے, بس یہی چاہتے ہیں لوگ, مال کمائیں, لوگوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے. میں آپ لوگوں سے بھی, آپ بہنوں سے بھی, ماؤں سے بھی یہ کہوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ بچوں کو یہاں پر داخل کرائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور شریروں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.